بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ وسلم علی رسول اللہ۔ سورہ عمران کی آیت نمبر 186 تک کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کے مضامین آپ کے سامنے ہے۔ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، وَإِذْ اور جب أَخَذَ لیا اللہ نے میثاق پختہ عہد الذین ان لوگوں سے اوتوا جنہیں دی گئی الکتاب کتاب لتبیننہ کہ تم اسے بیان کرو گے ضرور للناس لوگوں کے لیے وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور نہ چھپاؤ گے اسے فَنَبَذُوهُ سو پھینک دیا انہوں نے اسے وَرَاءَ پیچھے ظُهُورِهِمْ اپنی پشت کے وَاشْتَرَوْا اور خرید بِهِ اس کے بدلے ثمنًا قیمت قلیلا تھوڑی فبئس تو بہت برا ہے ما وہ یشترون جو وہ خرید رہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور اس وقت کو یاد کیجیے جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا، اور اس وقت کو یاد کیجیے جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے، کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پشت کے پیچھے ڈالا، انہوں نے اس عہد کو اپنی پشت کے پیچھے ڈالا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت خرید لی، اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت خرید لی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ سو بہت بری ہے وہ چیز جو وہ خرید رہے ہیں، سو بہت بری ہے وہ چیز جو وہ خرید رہے ہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ آپ یہ گمان نہ کریں، آپ یہ گمان نہ کریں الذین وہ لوگ یفرحون جو خوش ہیں بما اس چیز پر اتوا جو انہوں نے کیا، وَيُحِبُّونَ اور پسند کرتے ہیں أَن يُحْمَدُوا کہ ان کی تعریف کی جائے بما اس کام پر لم يفعلوا جو انہوں نے نہیں کیا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ سو آپ مت سمجھیں انہیں بمفازت چھوٹ جانے والا من العذاب عذاب سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا آپ ان لوگوں کے متعلق گمان نہ کریں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں، جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں پر ان کی تعریف کی جائے، چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ
سو آپ ان کے متعلق یہ گمان نہ کریں کہ وہ عذاب سے چھوٹ گئے. سو آپ ان کے متعلق یہ گمان نہ کریں کہ وہ عذاب سے چھوٹ گئے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے ملک بادشاہت ہے، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی. واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قادر ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ تین آیتیں ہیں. ان تینوں آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے لیے جانے والے ایک عہد اور ایک میثاق کا ذکر فرمایا ہے. میثاق کا معنی ہوتا ہے پختہ عہد، پختہ معاہدہ، جس پر گواہیاں ہوں، جس کے اوپر مضبوطی ہو. ایک ہوتا ہے سادے کاغذ کے اوپر آپ کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسٹامپ کے اوپر معاہدہ. اسٹامپ جو ہے وہ نکلوایا جاتا ہے، اپنے نام سے آدمی نکلواتا ہے، اس کا اندراج ہوتا ہے باقاعدہ، اور وہ ایک دستاویزی حیثیت رکھتا ہے. یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے، اہل کتاب سے ہونا یہودیوں نے، ان لوگوں سے اللہ نے ایک پختہ عہد لیا. عہد یہ لیا تھا کہ تورات اور اس کے احکام لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں. یہ اللہ نے یہودیوں سے بھی اور عیسائیوں سے بھی کہا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی اپنے دنیا کے نفع کے لیے یا تعصب کی وجہ سے یا کسی اور بنیاد پر اللہ کے احکامات کو چھپایا، لوگوں کے سامنے اصل حقیقت ظاہر کرنے میں کوتاہی کی، اور اللہ کے احکام میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کی. ایسی تبدیلیاں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہیں. میں شاید کسی موقع پر یہ بات پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہودی دو لوگوں کو لے کر آئے. ایک مرد تھا اور ایک عورت. ان دونوں نے منہ کالا کیا. نبی علیہ السلام کے پاس یہودی لے کر آئے کہ جی آپ فیصلہ کریں. حالانکہ نبی علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے، ایمان نہیں لائے، لیکن جانتے تھے کہ یہ فیصلہ صحیح کریں گے، اس لیے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں اس جرم کی سزا کیا لکھی ہے؟ اب ان یہودیوں نے غلط بیانی سے کام کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو اور بدکاری کرتا ہوا ثابت ہو جائے، کمارے کے لیے حکم دوسرا ہے، شادی شدہ کے لیے حکم دوسرا ہے. اگر کوئی شادی شدہ ہو اور وہ بدکاری کرے اور ثابت ہو جائے گواہوں کے ذریعے یا اس کے اپنے اقرار کے ذریعے، تو ایسی صورت میں ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہے، یہودیوں نے کہا ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہے، تو اس کا منہ کالا کر دو، اس کو گدھے کے اوپر سوار کرا کے پورے شہر میں چکر لگوا دو، کوڑے چھوڑے مار دو اس کو، کوڑے چھوڑے مارو اس کو، اور جو ہے اس کا منہ کالا کرو، اور جو ہے اس کو گدھے کے اوپر بٹھا کے پورے شہر میں جانا اس کا چکر لگوا دو تاکہ پوری طرح رسوا ہو جائے. یہ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کو جواب دے دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تورات میں یہی لکھا ہے؟ کہ جی ہاں جی یہی لکھا ہے. نبی نے فرمایا لے آؤ تورات لے آؤ، تورات لے کر تورات میں دیکھتا ہوں تورات میں کیا لکھا. اور تورات لے کر اور تورات بھی لے کر آئے. تورات پڑھنے والا مولوی نہیں سمجھے گا. اگر علماء حق ہو ان سے دین کو بہت فائدہ پہنچا ہر زمانے میں.
علماء سو ہوں تو ان سے دین کو نقصان بھی ناقابل تلافی پہنچا. ہر زمانے میں ایسے مذہبی رہنما ہوئے ہیں، ماضی میں بھی، حال میں بھی، ہر زمانے میں ایسے یعنی مذہبی رہنما موجود رہے ہیں. دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. بعض آپ کو ایسے ملیں گے جو اخلاص، للہیت اور تقویٰ کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، لیکن یہیں پر آپ کو کچھ ایسے بھی مل جائیں گے جن کا مقصد پیسہ 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 اور پیسہ، اقتدار اقتدار، کرسی کرسی کرسی، اس کے علاوہ آپ کو ایسے بھی ملتے ہیں. ہر طرح کے لوگ ہر زمانے میں موجود ہیں. تو جو مولوی وہ پکڑ کے لے کے آیا وہ تھا دین فروش. دین فروش قسم کا آدمی تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بس لوگوں کو خوش کرے، دم درودیں کرتا رہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، بس باقی ہے. اس کو وہ پکڑ کے لے آئے. میں کھولو بھائی تورات کھولو، کہاں پہ جو ہے نا وہ یہ بدکاری کی سزا لکھی ہے. اب وہ مولوی چلا تھا. اس نے کیا کیا، غیر محسوس طریقے سے جہاں پر اصل حکم لکھا تھا نا وہاں پہ ہاتھ رکھ دیا. اب آگے سے بھی پڑھ رہا ہے، پیچھے سے بھی پڑھ رہا ہے، دائیں سے بائیں سے سجا، وہاں پہ ہاتھ رکھا ہے. ایسے جو ہے نا وہ یوں کر کے جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہے. اب کسی کو کیا پتا کہ اس نے کتاب کے اوپر ہاتھ رکھا ہے سہارا دینے کے لیے، یا کتاب کے اوپر ہاتھ رکھا ہے اس کو چھپانے کے لیے. آگے پیچھے دائیں بائیں سے سب سے پڑھ رہا ہے، لیکن وہ جگہ جہاں پہ ہاتھ رکھا نا وہ نہیں پڑھ رہا. وہاں پہ یہودیوں کے عالم بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسلمانوں میں کہنے لگے یا رسول اللہ اسے اچھا وہ جو عبادت پڑھ رہا تھا اس عبادت میں یہی لکھا ہوا تھا، کوڑے وڑے مار دو، منہ کالا کر دو اور جانو یہ کر دو. حضرت عبداللہ ابن سلام جو بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ اسے کہیں کہ ذرا ہاتھ ہٹائے. ہاتھ تو ہٹائے، یہ ہاتھ کیوں رکھا تھا کتاب کے اوپر؟ وہ پنکھے چل رہے ہیں، کاغذ اڑ جائیں گے، یہ آندھی طوفان اور ہوا کے چکر چل رہے ہیں کہ کاغذ اڑ گئے کاندھے سے آدھا ہے. اب جو ہاتھ ہٹایا تو وہاں پر وہ آیت لکھی ہوئی تھی تورات کے اندر جس کے مطابق اگر بدکاری کرنے والا مرد عورت شادی شدہ ہو تو ان کو سنسار کر دو، پتھر مارو، اتنے مارو یہاں تک کہ بڑھ جائے ختم ہو جائے. تو وہاں پر رجم کی سزا لکھی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے چونکہ تورات میں یہ سزا لکھی ہوئی تھی اور تھے وہ دونوں یہودی نے ایسا ہونا چلو میں تم پر تورات کے مطابق حکم نافذ کرتا ہوں، یہی حکم ہماری شریعت کے اندر. اگر بدکاری کرنے والا مرد عورت کمارے ہوں ان کو 100 کوڑے مارو، اور اگر جو ہے وہ شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کرو. یہی حکم آج اس شریعت کے لیے. نبی علیہ السلام نے ان دونوں کے اوپر رجم کی سزا جاری فرمائی اور فرمایا اے اللہ میں وہ پہلا آدمی ہوں جس نے تیرے حکم کو دوبارہ زندہ کیا. ان لوگوں نے تو اس حکم کو مردہ کر کے چھوڑ دیا تھا، اس پر عمل نہیں کرتے تھے. میں پہلا آدمی ہوں جس نے تیرے اس حکم کو دوبارہ زندہ کیا. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں موضوع یہ نہیں ہے، رجم کا موضوع نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو اس میں اشکالات ہیں، انشاءاللہ پھر جب موقع آئے گا تو میں آپ سے ذکر کروں گا. یہاں صرف میں اتنی بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے تورات میں ان سے وعدہ دیا تھا کہ تم نے چھپانا نہیں ہے، اصل حقیقت کو ظاہر کرنا ہے. اور انہوں نے ہر موقع پر اصل حقیقت کو چھپایا، ہر موقع پر حقیقت کو جو ہے وہ غلط بیانی سے تعبیر کیا ہے اور غلط بیانی سے کام لیتے ہیں ہر موقع پر. یہ اللہ نے عہد لیا تھا اہل کتاب سے. انہوں نے کیا کیا، اس عہد کو پس پش ڈالا. اب لازمی بات ہے، مجھے بتائیں جس آدمی کی خاطر انہوں نے یہ تبدیلی کی وہ آدمی تو پھر نوازے گا نہیں وہ کہ مولوی صاحب آپ نے کمال کر دیا، آپ نے جناب جو ہے نا وہ میرا مسئلہ ہی حل کر دیا. لہٰذا اب وہ مولوی صاحب کو جو ہے وہ نواز رہا ہے، وہ مولوی صاحب کو جو ہے وہ پیسے دے رہا ہے، مولوی صاحب کو جو ہے نا وہ گاڑیاں دے رہا ہے، وہ مولوی صاحب کو جو ہے نا وہ کوٹھی دے رہا ہے، بنگلہ دے رہا ہے. مولوی صاحب نے مسئلے کا حل نکال لیا، جان بچا لی. اور کیا چاہیے اس سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جان بچا لی. اب وہ جو ہے وہ مولوی صاحب کو اس کارگزاری کا صلہ دے رہا ہے، انعام دے رہا ہے، بدلہ دے رہا ہے. مجھے بتائیں وہ پیسے جتنے اس نے دیے ہیں اپنی جان بچانے کے چکر میں، جتنے پیسے دیے اور جتنا اس نے اس کو انعام و اکرام سے نوازا ہے، میں بارہا یہی کہتا ہوں اللہ کی قسم اگر یہ بات دل دماغ میں بیٹھ جائے نا تو بہت سی خرابیوں کا جو ہے نا وہ حل نکل آئے. میں یہ کہتا ہوں یہ کتنی دیر کھائے گا؟ یہ مولوی صاحب کو اس نے جو کوٹھی دے دی، گاڑی دے دی، بنگلہ دے دیا، پیسے دے دیے، کتنی دیر تک کھائے گا؟ اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائے گا.
اس لیے تو اللہ نے آگے فرمایا یہ لوگ جو بدلے میں لے رہے ہیں اللہ کے احکامات کو چھپا رہے ہیں، اپنی طرف سے نئے احکامات گھر کے آگے لوگوں کو دے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بدترین ہے وہ چیز جو انہوں نے بدلے میں لی۔ اللہ کے احکامات میں تبدیلی کرنی، اللہ کے احکامات کو چھپا کر حقیقت کو یعنی پوشیدہ رکھ کر جو پیسے ان کو ملے، جو سہولیات، جو مراعات ان کو ملی، کتنی دیر تک کھائیں گے اس کو؟ یہ جہنم کا ایندھن اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہیں۔ فبئس ما یشترون، بدترین ہے وہ چیز جو یہ لے رہے ہیں، جو یہ خرید رہے ہیں۔ اس لیے کسی مالدار آدمی کی وجہ سے انسان شریعت کے احکام کو ہی تبدیل کر دے، انسان شریعت کے احکام میں گنجائش نکالنے کے لیے کھڑا ہو جائے کہ یہ فلاں سیٹھ صاحب نے کہا، اور سیٹھ صاحب اپنے گھر میں سیٹھ ہوں گے، تم نے دین کے معاملے میں بھی اس کو سیٹھ بنا دیا، جیسے وہ تم سے کرتے تم ویسے کرتے چلے جاؤ گے۔ میں نے بہت سارے یہ چونکہ ہمارے جو ہے نا وہ ایک اصطلاح ہے درباری مولوی، درباری مولانا، ہر زمانے میں یہ اصطلاح جاری ہے، اور ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے دین کا بیڑا غرق کر دیا، دین کی شکل اور اس کا اصل حلیہ بھی کر دیا۔ سیٹھ صاحب کہیں گے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں گے، سیٹھ صاحب کہیں گے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں گے، سیٹھ صاحب کہیں گے دن ہے تو دن ہے، کہ رات ہے تو رات ہے۔ اور اللہ کے بندوں اپنے منصب کو پہچانو، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو۔ تم نے اپنے مقام اور مرتبے کو گروی رکھ دیا۔ ہم نے ان بزرگوں کے حالات پڑھے جو بادشاہوں کے آنے پر ان کا استقبال نہیں کرتے تھے، اور عام آدمی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ جیسے عام آدمی ہے ویسے بادشاہ بھی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جو آپ کے یہاں لاہور میں ایک بڑے بزرگ مدفون ہیں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار بڑا مشہور ہے، جیسے دربار مشہور ہے ادھر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی طریقے سے میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مزار بڑا مشہور ہے۔ ہم بچپن میں بہت گئے ہیں وہاں پر، ہم نے بہت دیکھا اس مزار، بڑی خرافات جو بدعات ہیں ہم نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب کسی نے آ کے بتائی ہو اور ہمیں جو ہے نا وہ سنائی بات، نہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بچپن میں ہم بہت جاتے تھے، ہماری دادی اور ہماری نانی ہمیں لے کے جاتی، بہت ہم نے وہ جو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، جو وہاں پہ خرافات ہو رہی ہے، جو بدعات ہو رہی ہے، ان بدعات اور خرافات کا ان بزرگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن خود اعلیٰ درجے کے نیک متقی پرہیزگار حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں نے کسی کتاب میں پڑھا، لکھا ہے ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت دھوپ میں بیٹھے ہوئے بالوں میں کنگھی کر کے نا، وہ خادم جو تھا نا وہ بالوں میں کنگھی کر رہا، اتنی دیر میں جو ہے نا وہ غل مچا، شور ہوا، قریب بادشاہ آیا وہ ملاقات کرنے کے لیے حضرت کے پاس، تو حضرت نے باہر سے نا شور شرابے کی آواز سنی تو بلایا، پوچھا بھی کیا بات ہے، اتنا شور کیوں مچ رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت بادشاہ سلامت آئے ہیں آپ سے ملاقات کرنے۔ فرمایا خدا کے بندو، میں سمجھا کہ کوئی موٹی جو پکڑی گئی ہے، بادشاہ آیا ہوگا تو ہمیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بادشاہ کے آنے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس پھر بادشاہ آ کر بیٹھا کرتے تھے اپنی اصلاح کروایا۔ لیکن ملا فیضی اور ملا ابو فضل جیسے لوگ بھی ہر زمانے میں موجود رہے، ہر زمانے میں دین کا حلیہ بگاڑنے والے ایسے مذہبی رہنما موجود رہے جنہوں نے دین کا حلیہ ٹائٹ کیا۔ اس لیے اہل علم کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو واضح طور پر بیان کریں، اس میں کسی قسم کی کوئی ہیر پھیر، کوئی اونچ نیچ، کوئی ایج پیچ بالکل نہیں، واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کریں، اور مت گھبرائیں کہ یہ جو ہے نا وہ ایم ایل اے یا ایم پی ناراض ہو جائے گا، یہ جناب اگر ناراض ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔
میں نے شاید پہلے آپ سے ذکر کیا ہو، میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا ایک جمعے کے بعد نیچے میں بیٹھا تھا، ایک صاحب میرے پاس آئے کہ جی میں فلاں علاقے کا MP ہوں. میں نے کہا جی فرمائیں کیا خدمت کروں؟ کہ جی مولانا ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. اس نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی. اس نے مجھ سے کہا کہ جی اگر آپ مجھے یہ اجازت دے دیں تو میں جو ہے نا اپنا جو میرا نقصان ہو رہا ہے اس نقصان کی میں تلافی کروں. میں نے اس سے کہا تھا غالباً کسی جو ہے نا کوئی صدر کا تھا پختونخوا میں، میں نے کہا میں اس سوال کا جواب تجھ سے پوچھ لوں، تو بتا. میں نے کہا تو بتا تیرا زمین گوارا کرتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے؟ اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی کہ جو ناجائز بات تھی. میں نے کہا آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں آپ کا زمین اس بات کو کرنے کے لیے، یہ کام کرنے کے لیے گوارا کرتا ہے؟ کہنے کا ماننا میرے زمین میں نہ مجھے فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دیا. میں نے کہا آپ میرے سامنے فلاں مفتی کا فتویٰ ذکر کریں، آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا زمین گوارا کرتا ہے؟ کہ نہیں زمین تو گوارا نہیں کرتا لیکن فلاں مفتی صاحب. میں نے کہا فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ جوتی کی نوک کے اوپر. تم دین کے معاملے میں اس قدر یعنی لوگوں کے عہدوں سے محروم ہو جاؤ، لوگوں کے مال و دولت سے محروم ہو جاؤ. وہ بھائی اس کو سیدھا مسئلہ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ مسئلہ بتاؤ اس کو. اب ہیر پھیر کر کے تعویل کر کے گنجائش نکالیں. اللہ کی بات، اللہ نے پہلے اہل کتاب سے بھی یہ عہد دیا تھا، اس زمانے کے یعنی اہل علم سے بھی اللہ نے یہی عہد دے رکھا ہے. جو حقیقت ہے، جو صحیح مسئلہ ہے، وہ صحیح مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، اس میں کسی قسم کی اپنی طرف سے تبدیلی مت کرو. لوگوں کے مال و دولت، لوگوں کے عہدے، لوگوں کے منصب، لوگوں کے اقتدار سے مت گھبرایا تھا. ایک صاحب کو میں نے دیکھا، ایک MLA جو ہے نا وہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ ان سے کہہ رہا مولانا ہمارے پاس اختیار نہیں ہوتا، ہم لوگ جو ہے نا وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صاحب اختیار ہیں لیکن ہم لوگ بھی بے بس ہوتے ہیں، تو جتنا ہمارا بس چلتا ہے تو ہم اتنا کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اس سے زیادہ میں ہم جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتے، تو کیا ہم پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ مولوی صاحب آگے سے کہنا نہیں 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 آپ کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوگا، آپ کے اوپر یہ نہیں ہوگا. اب اس وقت لوگ جو ہے وہ کافی سارے بیٹھے اور میں مولوی صاحب سے پوچھتا، میں نے بعد میں ایک صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب کو ضرورت کیوں نہیں ہوئی یہ کہنے کی کہ اگر تمہارے پاس اختیار نہیں ہے تو مزید کس چیز کے ہو؟ اگر تمہارے پاس اختیار ہی نہیں ہے اور تم اپنا فیصلہ ہی نہیں نافذ کر سکتے ہو تو مزید کس چیز کے ہو؟ تم MLA کس چیز کے ہو؟ تم پھر لاکھ کیوں نہیں مانتی اس اقتدار کو، اس اختیار کو؟ تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس یہ اختیار تھا، یہ عہدہ تھا، یہ منصب تھا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اب مولوی صاحب کو ضرورت والی وجہ کہیں نہیں 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 کیوں نہیں؟ ہم تعالیٰ قیامت کے دن سوال پوچھیں گے تجھے یہ منصب دیا تھا، تم نے اس منصب کے ساتھ انصاف کیا کہ نہیں کیا؟ اگر آپ یہ کہتے کہ صاحب ہمارا تو اختیار ہوا محدود ہوتا ہے، ہمارا تو اختیار ایسا ہوتا ہے، ہمارا اختیار ایسا ہوتا ہے، اس اختیار کو لینے کے لیے تم نے پاور کیوں بھیجے تھے؟ پھر تم اس اختیار کے پیچھے پیچھے مارے مارے کو باتیں کر رہے تھے، کیوں نہیں چھوڑتے اس اختیار کو؟ اس لیے اہل علم کا کام یہ ہے کہ حقیقت لوگوں کے سامنے صحیح مسئلہ لوگوں کو بتائیں، مت گھبرائیں لوگوں کے اقتدار سے، لوگوں کے مال و دولت سے، صحیح مسئلہ بتایا کریں. اب وہ MLA صاحب، وہ MPA صاحب خوش ہو گئے ہم نے مولوی صاحب سے، انہوں نے 1000 2000 5 7 10 20 ہزار روپے مولوی صاحب کی جاتے ہوئے جیب میں ڈال دیا. مولوی صاحب بڑے خوش کہ صاحب جو ہے نا وہ یعنی کمال ہی ہو گیا، بڑا زبردست آدمی ہے. یہ نہیں پتا کہ 10,000 روپے جیب میں ڈال کے لے گئے یہ جہنم کے اندارے بھر کے لے گئے. فقیر سمایش کرو بدترین چیز نے کرائی. اس لیے اس زمانے کے اہل علم کو بھی یہی حکم تھا اور اس زمانے کے اہل علم کو بھی یہی حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور اچھا بیان کریں بغیر کسی کے خوف میں اور بغیر کسی کے دباؤ میں. اگلی آیت میں نبی علیہ السلام سے یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ ان کاموں پر اتراتے ہیں جو انہوں نے کیے، جو کام کر چکے ان کاموں پر اتراتے ہیں
اور جو نہیں کر سکے یا جو نہیں کیے ان پر چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے, آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو, یعنی اس کو کہتے ہیں خوشامد پسند. خوشامد پسند, اللہ کی قسم یہ طبقہ ہر جگہ موجود ہے. میں بڑا جو ہے وہ گھبراتا ہوں, میں بڑا پریشان ہوتا ہوں اس طبقے سے, خوشامد پسند لوگوں سے. جس کو دیکھو وہ یہی چاہتا ہے کہ صاحب میری جو ہے وہ تعریف, میری تعریفوں میں زمین آسمان کے کلارے ملائے جائیں. یہ خوشامد پسندی اللہ کی قسم اس نے بڑا ستیاناس کیا, بڑا پیغمبر کیا. آپ سیاستدانوں کو دیکھیں, آپ فیکٹریوں کے مالکان کو دیکھیں, ملز کے مالکان کو دیکھیں, علماء کو دیکھیں, خطباء کو دیکھیں, شعراء کو دیکھیں, ادباء کو دیکھیں, دنیا کے کسی طبقے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ کو ہر طبقے میں خوشامد پسند بھی ملیں گے اور خوشامدی بھی ملے گی. یعنی انسان چاہتا ہے کہ میری تعریف ہوتی رہے بس. اچھا عجیب بات ہے, میں بڑا حیران ہوتا ہوں جو لوگ خوشامد پسندی کا ایک مرتبہ ان کو چسکا پڑ جائے, پھر اگر کوئی آدمی ان کو اصل حقیقت اور اصل چہرہ دکھائے گا, تصویر کا اصل رخ دکھائے, تو وہ اسے ناراض ہوتا ہے. میں نے اس کو بہت مرتبہ بولتا ہے, بہت مرتبہ بولتا ہے. میں جب نیا نیا مدرس لگا تو میرے پاس شاگردوں میں ایک بڑے مولوی صاحب کا بیٹا تھا. بڑے مولوی صاحب کا, وہ اپنی صاحبزادگی کے چکر میں عام طور پہ سبق میں نہیں آتا تھا. اگر سبق میں آتا تھا تو اس کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا. میں نے کبھی طالب علموں میں اس قسم کی تفریق نہیں کی کہ یہ صاحبزادہ ہے اور یہ عام طالب علم ہے. جو سبق نہیں سنائے گا وہ کھڑا ہوگا, ڈانٹ سنے گا, جو بھی ہو, چاہے وہ صاحبزادہ ہو چاہے عام طالب علم ہو, میرے لیے دونوں برابر ہیں. اچھا وہ طالب علم جو ہے وہ سبق میں اس کی غیر حاضری میں زیادہ ہونا شروع ہو گئی. میں ایک دن ویسے ہی مدرسے میں جو ہے وہ اس کے والد صاحب سے میرا آمنا سامنا ہو, تو یہ نہیں کہ میں قصدن جو ہے وہ ان کے پاس گیا اور جاتا. اگر میں قصدن جاتا بھی تو میرا حق تھا کہ میں ان کو بتاؤں کہ جی یہ اس طرح سے یہ غلط ہو رہا ہے. تو اتفاق سے آمنا سامنا ہو گیا. میں نے ان کو بتایا کہ جی آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ چھٹیاں بہت کرتا, سبق بھی یاد نہیں ہوتا, چھٹیاں بہت کرتا, تو آپ توجہ فرمائیں. مولوی صاحب ناراض ہو, مولوی صاحب اتنی سی بات کے اوپر ناراض ہو کہ جی میرے بیٹے کے متعلق آپ نے یہ کیوں کہا کہ چھٹیاں کرتا ہے. کوئی اللہ کے مردود, میں تم کو غلط بات بتا رہا ہوں. تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری راز, ہاں جی ہاں جی ہاں جی, آپ جیسا تو دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں ہے. اگر میں یہ کہتا نا کہ ہاں جی ماشاء اللہ آپ کا بیٹا بڑا فرما بردار ہے, ماشاء اللہ جی آپ کی حسن تربیت, آپ نے بڑی زبردست تربیت کی, آپ نے ماشاء اللہ بڑی زبردست, کون سی تربیت, میں کیوں جھوٹ بول رہا ہوں, میں کیوں غلط بیانی سے کام دوں گا, کیوں غلط جو ہے وہ خوشامد کروں, غلط تعلیم دوں. اچھا اگر آپ غلط خوشامد کریں, جھوٹی خوشامد کریں, لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہماری خوشامد کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگوں کے نگاہوں میں اسی کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. اور جو اصل حقیقت, اصل تصویر, اصل رخ دکھا رہا ہوتا ہے, لوگ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. لوگ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے جو لوگ ان کاموں پر بھی اپنی تعریف کرنا چاہتے ہیں, کروانا چاہتے ہیں جو کیا ہی نہیں ہے, جو کیا اس کے اوپر اتراتے ہیں, اور جو نہیں کیا اس کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے, خوشامد پسند لوگ. فرمایا یہ نہ سمجھے کہ عذاب سے بچ گئے, دردناک عذاب نہیں آتی اور ہم نہیں کیا. اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیے, خوشامدی آدمی کی آنکھ پر پٹی بن جاتی ہے اور اس کو اصل حقیقت کبھی بھی نظر نہیں آتی. وہ ہمیشہ ان لوگوں کی آنکھوں سے دیکھتا ہے جو اس کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کبھی بھی ان کے چنگل سے نکلنے پر قادر نہیں ہوتا. جیسے مکھی شیرے میں پھنس جائے نا, کبھی آپ نے دیکھا ہو مکھی اگر شیرے میں پھنس جائے نا, لاکھ کوشش کرے نکل نہیں پاتی. ایسے ہی یہ جو خوشامدی لوگ ہوتے ہیں نا, خوشامد پسند لوگوں کو اگر جکڑ لینا اپنے شیرے میں, تو پھر آدمی بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہو, بڑے سے بڑا مصنف ہو, بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو, جب انسان اس شیرے میں بکھر جاتا نا پھر نکلنا مشکل ہو جاتا.
اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ آ کے تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کریں ان کے منہ میں مٹی بھر دیا کرو، نہیں تعریف نہ سنا کرو اپنی، کیونکہ جس وقت انسان اپنی تعریف سنتا ہے نفس بھول کے کپا ہو جاتا ہے، اور انسان شروع میں کیا تمہاری مہربانی ایسی باتیں نہ کیا کرو، آہستہ آہستہ انسان کو مزہ آتا ہے اور نفس ان باتوں کا عادی ہو جاتا ہے اور انسان ایسی ہی باتیں سننا پسند کرنے لگتا ہے۔ اور اگر کوئی اصل حقیقت آ کے بتا رہے حضرت صاحب آپ کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، ذرا اپنی اصلاح کریں، حضرت صاحب جو ہے وہ ایسے جیسے چھت ہو جاتا ان کا سر لگا، اور تو ہوتا کون ہے میری اصلاح کرنے والا؟ تجھے یہ اختیار کس نے دے دی تو میری اصلاح کرے؟ سارے عیب میرے اندر پائے جاتے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ یہ بھی چند دن پہلے ایک مولوی صاحب ان سے جو ہے وہ پیغام بھیجوایا کہ بھائی آپ ذرا تھوڑی سی خبر کی کریں، اپنی اصلاح کریں، دیکھ بھال کریں، یہ عادت اچھی نہیں، یہ عادت اچھی نہیں۔ اب مولوی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب تو ہوتا کون ہے؟ تجھے کس نے یہ اختیار دے دیا؟ یعنی اچھا اگر یہاں پر بیٹھ کے ہم نے نا واجب آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے ایسا خطاب کیا، آپ جیسا خطاب دنیا میں کر ہی نہیں سکتا کوئی، پہلے ہی کوئی، آپ نے ایسی یعنی جو ہے وہ تلاوت فرمائی، آپ جیسی تلاوت دنیا میں کر ہی کوئی نہیں سکتا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جو ہے وہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور پہاڑ جو ہے وہ جھوم رہے ہیں، ایسی زبردست تلاوت کبھی سنی نہیں، ایسی نعت آپ پڑھتے ہیں، ایسے اشعار آپ پڑھتے ہیں اور ایسا کلام آپ پڑھتے ہیں، آپ جیسا ہم نے دیکھا ہی کوئی۔ بس جس وقت انسان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہم چما دیگرے نیست، مجھ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، پھر انسان کو اپنے اوپر تنقید کرنے والا، انسان کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنے والا برا لگتا ہے، انسان اس کو دشمن سمجھتا ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ میری ترقی سے جلتا ہے، سڑتا ہے۔ بھائی اللہ کے بندو خوش آمدی لوگوں کے گھیرے سے نکلو، کسی نے ذرا تھوڑی سی تعریف کر دی تمہارا نفس بھول کے کپا ہو گیا، دماغ ساتھ میں آسمان پہ پہنچ گیا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے، تم سمجھتے کہ تم نے بہت بڑا تیر مارا، اور بہت بڑے بڑے ایسے پڑے ہوئے اتنے بڑے بڑے نامور لوگ پڑے ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہوا ہے، گم کیا ہے اپنے آپ کو، دنیا جانتی نہیں ہے ان کو، ایسے نامور علماء، ایسے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ قرآن میں جو ہے نا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا موجود ہے۔ میں کہوں صاحب مجھ سے بڑا علامہ دنیا میں کون سا آیا ہوگا؟ جس دن میرے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو گیا بس سمجھیے کہ میں پٹری سے اتر گیا، میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، اس سے بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے، ایسے ایسے کارنامے انجام دینے والے موجود ہیں۔ ہم اپنی ذات کے خوف میں بند ہو کر یہ چاہتے ہیں کہ بس لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، زمین آسمان کے قلابے بھی جاتے ہیں، بس اس کے علاوہ اگر کسی آدمی نے اگر ہمیں ہمارا آئینے کے اندر رخ دکھا دیا ہم اس کی جان کے بھی اللہ کے بعد ہر انسان کے اندر گنجائش موجود ہے اور ہر انسان کے اندر کوتاہی موجود ہے۔ انسان کو اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے، اور جو یہ خوشامدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو جی حضوری ہر بات میں ہاں میں ہاں ملانے والے، ان لوگوں کے دائرے سے نکلے، بچے ان لوگوں سے، یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ یہ درباری لوگ ہوتے ہیں جن کو میں کہتا ہوں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، یہی لوگ شاہ کو مروانے والے ہوتے ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، یہی لوگ شاہ کو مرواتے ہیں۔ ان خوشامدی لوگوں کو پہچانے اور ان سے بچے۔ یہ لوگ انسان کو وہاں لے جا کر ایسے کنویں میں لے جا کے دھکا دیتے ہیں کہ اس کنویں میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا اور انسان پیاسے ہی بھی لگتا ہوا مر جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنا دامن بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا